عابدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ جینے کو تو سبھی جیتے ہیں دنیا میں مگر جینے کو تو سبھی جیتے ہیں دنیا میں مگر زندگی نام ہے احساس کی بیداری کا۔ معزز دینی بھائیوں، پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس اہم موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے مسلم لڑکیوں کے ارتداد پر اور اس کے علاج پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ آخر تک اسی طرح اس اہم بات کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک مختصر سا ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد مختصر بیان ہوگا، آپ بغور سماعت کیجئے۔ میرا نام زلیخا جعفری بہڑی کی رہنے والی ہوں۔ ایک لڑکے سے میرا افیئر تھا، پرتیک جاٹ نام ہے اس کا۔ وہ بہڑی منڈیا گھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ سب کچھ کیا، 5 سال سے رہ رہا ہے اور اب شادی کرنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ 8 دن تک مجھے اپنی وائف کی طرح رکھا، سب کچھ کیا، مجھے دھوکے سے میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرے ساتھ سب کچھ کیا اور اب وہ منع کر رہا ہے۔ اس کی ممی کو بھی سب پتہ ہے، پاپا کو بھی۔ اس کی ممی نے مجھے پیسے بھی دیے تھے، نیک دیا، بولے اب تم ہماری بہو بن گئی، ہم شادی کر لیں گے، اور مجھے گھر بھیج دیا۔ اب میں نے جب شادی کے لیے بولا، انہوں نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ 20 تاریخ کو اس کی شادی طے کر دی۔ اب میں بول رہی ہوں تو وہ مجھے پیسے دینے کی دھمکی دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں پیسے لے لو اور ہمارے لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو، اتنے ہم پولیس کو دیں گے، اتنے تمہیں دے دیں گے، تم لے لو۔ 40 لاکھ دے رہی ہیں مجھے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں۔ اس کے پھوپھا جسبیر سنگھ، لڑکے کا باپ چودھری چرن سنگھ، ماں دھرموتی، اس کا ماما وجیندر سنگھ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر مل گئی تو جان سے مار دیں گے، کیونکہ اگر میں نہیں ہوں گی تو مقدمہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے بول رہی ہیں سیدھے چپ چاپ کیس واپس لے لو۔ اور میرے گھر والوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ بہڑی کی کئی کمیٹی ملی ہوئی ہیں، وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم گلا کاٹ دیں گے جہاں مل گئی لڑکی۔ کہاں رکھا تھا آپ کو 8 دن؟ مجھے دہلی رکھا، رودرپور اور بریلی لے کر آئے، ساتھ میں رکھا انہوں نے۔ اس اپنے پھوپھا جی کے یہاں رودرپور، امت سنگھ نام ہے ان کا، وہ MR ہیں ایک کمپنی میں۔ کن لوگوں سے خطرہ ہے آپ کو؟ مجھے میری فیملی سے بھی اور لڑکے والوں سے بھی خطرہ ہے۔ آپ صاحب سے ملیے، کیا صاحب سے ملا؟ سر نے کارروائی مقدمہ کیا ہے، FIR کے لیے میں نے بولا ہے، آج FIR ہوگی۔ میں نے کافی دن سے ٹائم دیا ہوا تھا، شاید وہ مان جائیں، پر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ لڑکے والے سے بھی خطرہ کہاں ملا ہے۔ تھا یہ لڑکا آپ کو؟ ہم کوچنگ سینٹر پڑھتے تھے، وہیں ملا۔ اللہ رب العزت سارے ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آج کے والدین اس سے غافل ہے، اس ذمہ داری سے غافل ہے، جس کی وجہ سے ارتداد والے واقعات ہمارے سامنے روز بروز آتے جا رہے ہیں۔ آپ کی اولاد میں لڑکیاں بھی ہیں، آپ کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں، بچے بچیاں بھی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو سب سے پہلے شریعت سمجھائے، آپ اس کو ایمان سمجھائے، ایمان کی حقیقت کیا ہے آپ اس کو بتلائے، آپ اپنی اولاد کو بتلائے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کے سامنے دیندار موجود ہے،
آپ کے سامنے علماء کرام موجود ہے، آپ کے نگاہ میں مدارس موجود ہے، آپ کے نگاہ میں دینی تعلیم کے مزین منظم چیزیں موجود ہے، تو آپ کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے، اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ اس کی مجال نہ ہو کہ ایمان کا سودا کر دے، اسلام کا سودا کر دے، شریعت کا سودا کر دے۔ آپ ان کی تربیت اس طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کی یہی اولاد آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کے لیے مزین بنے گی، آپ کے لیے آرام دہ چیز ہوگی، آپ کے لیے سکون والی اولاد ہوگی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اسلام نہیں بتلائیں گے، اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، ایمان کی بنیادی باتیں نہیں بتلائیں گے، عقائد نہیں بتلائیں گے، تو یاد رکھو آپ کی یہ اولاد گمراہی کے دہانے پر آ سکتی ہے، آپ کی یہ اولاد، آپ کی یہ نوجوان لڑکیاں ارتداد کے دہانے پر آ سکتی ہے۔ مجھے بتلاؤ آج کتنے واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں جن سے مسلمان شرمسار ہے۔ والدین نے اپنی اولاد کو اسلام نہیں بتایا، اسی لیے یہی اولاد اسلام میں رہتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے غیروں کی نقالی کر رہی ہے، غیروں کے طریقے کو اپنا رہی ہے، اسے نہ ایمان کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے، بس غیروں کے طریقے پر اپنے چلن کو آج کی نوجوان لڑکیاں بنا رہی ہے۔ اکثر ارتداد کے واقعات مخلوط تعلیم نظام کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ان بچیوں سے، ان نوجوان لڑکیوں سے دوستانہ کیا جا رہا ہے، دوستی کی جا رہی ہے، ایک منظم سازش کے تحت نوجوان لڑکیوں سے دوستیاں کی جا رہی ہے، غیروں کے طریقے سے، غیروں کی نقالی سے، غیروں کے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے بچوں کو روکنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ آج ٹیوشن میں لڑکیاں پڑھنے جا رہی ہے، لیکن وہاں پر بھی مخلوط نظام ہے، لڑکے بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ساتھ میں پڑھ رہی ہے، پھر دوستی ہو جاتی ہے، دوستی کے بعد محبت ہو جاتی ہے، محبت کے بعد ان کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم نکاح کر لیں گے، پھر کسی کی بھی نہیں مانتے، نہ والد محترم کی بات مانتی ہے لڑکی، نہ والدہ کی بات مانتی ہے، نہ ماں کی بات مانتی ہے، کسی کی بھی نہیں سنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے چھوٹ دیا ہے۔ یاد رکھیے، سیلاب آنے سے پہلے کٹا ڈالا جاتا ہے۔ آپ کی بچی کو انگلش اچھی طریقے سے بولنا آتا ہے، نالج اچھی ہے، ایجوکیشن سب ٹھیک ٹھاک ہے، اگر آپ نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو اسلام، شریعت، عقائد نہیں بتلایا، نوجوان لڑکوں کو، اپنی اولاد کو اسلام نہیں بتلایا، تو یاد رکھو آپ کی یہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو صحیح ماحول میں ڈالیں، اس طرح ماحول میں ڈالیں کہ وہ کسی کے جال میں پھنس نہ سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مالدار لوگ سامنے آئے، ذمہ دار احباب سامنے آئے، بس گرلز کے اسکول اور کالجز کھولے جس میں ماشاءاللہ سے طالبات آئیں گی اور پڑھ کر اپنے گھر واپس ہو جائیں گی۔ ایسا ماحول آج بنانے کی ضرورت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو، بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حیات باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ
اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعا کی درخواست آپ لوگوں سے.